السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو روز ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے، بھلے ہم سوچیں یا نہ سوچیں۔ وہ ہے ریاست۔ جی بالکل۔ یہ لفظ سننے میں تو بڑا سیدھا لگتا ہے، حکومت، ملک، سرحدیں وغیرہ۔ لیکن کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ خصوصاً آج کل جب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، صحیح۔ عالمگیریت ہے، نئے نئے نظریات آ رہے ہیں، تو ریاست کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا کردار کیسے بدل رہا ہے؟ اور اہم بات، پاکستان جیسی ریاست کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، سبق نمبر 21 کے موضوعات 81 سے 84 تک، ہم اسی کی بنیاد پر یہ گہرائی میں گفتگو کریں گے۔ مقصد کوئی لیکچر نہیں، بس ان نکات کو سمجھنا ہے ایک دلچسپ بات چیت کے ذریعے۔ بالکل، کوشش یہی ہوگی کہ آسان زبان میں بات کی جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ریاست کو سمجھنے کے لیے کچھ یوں کہیں کہ نئے زاویے سامنے آئے ہیں۔ دو کا ذکر خاص طور پر ہے، عقلی انتخاب کا نظریہ یعنی ریشنل چوائس تھیوری، اور دوسرا ماں بعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم۔ یہ کیا ہیں؟ ریاست کو کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ جی، یہ دونوں ہی روایتی نظریات سے ذرا ہٹ کر ہیں۔ عقلی انتخاب کا نظریہ یعنی RCT یہ نسبتاً نیا ہے، مطلب ابھی پوری طرح شاید پختہ نہیں ہوا۔ اچھا۔ یہ کوشش کرتا ہے سمجھنے کی کہ ریاست کے اندر جو لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہوں، سیاستدان ہوں، وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ لوگ، آپ میں سب اپنے ذاتی فائدے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب عقلی بنیادوں پر سوچتے ہیں۔ تو یہ ریاست کو افراد کے فیصلوں کا مجموعہ سمجھتا ہے؟ ایک طرح سے جی، جیسے یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ سرکاری دفتروں میں کام سست کیوں ہوتا ہے، وہ جسے سرخ فیتہ کہتے ہیں، یا پارلیمنٹ میں قانون کیسے بنتے ہیں، کن مفادات کے تحت۔ کیسر اور بالڈرج جیسے محققین نے اس پر کام کیا ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ زاویہ ہے، مطلب فرد پر فوکس ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا نظریہ ہے، ماں بعد جدیدیت، وہ تو ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں نا؟ بالکل، ماں بعد جدیدیت کا نقطہ نظر تو بہت ہی مختلف ہے۔ وہ کسی ایک بڑے نظریے پر یقین نہیں کرتے کہ ریاست یہ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور سیاست کے بارے میں جتنے بھی نظریات ہیں نا، وہ خود طاقت کے کھیل کا حصہ ہیں۔ ایگور الیوک نے تو یہاں تک کہا کہ ماں بعد جدیدیت سیاست کو مردہ یا پوشیدہ سمجھتی ہے۔ پوشیدہ مطلب یہ کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل کہانی نہیں ہے، اصل کھیل تو پردے کے پیچھے ہے۔ یہ ان طریقوں پر توجہ دیتے ہیں جن سے طاقت استعمال ہوتی ہے، جن سے کچھ گروہوں کو دبایا جاتا ہے یا نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ ریاست کے کسی ایک ٹھوس تصور کو ہی چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، تو ایک طرف RCT جو فرد کے فائدے کی بات کرتا ہے، دوسری طرف ماں بعد جدیدیت جو کسی ایک سچائی کو ہی نہیں مانتی۔ یہ تو روایتی خیالات کو کافی ہلا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے مستقبل میں یہی نظریات چلیں گے؟ شاید غالب ہونا صحیح نہ ہو۔ ہکس، جانوسکی اور شوارٹز جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نظریات RCT ہو یا ماں بعد جدیدیت، یہ پرانے ریاستی مرکزیت والے نظریات کو ختم نہیں کریں گے۔ اچھا۔ بلکہ ان کے ساتھ مل کر استعمال ہوں گے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں نئے اوزار دیتے ہیں ریاست کو سمجھنے کے۔ یہ مجبور کرتے ہیں کہ صرف اوپر سے نہ دیکھیں، بلکہ اندر دیکھیں، افراد کو دیکھیں، ان طاقت کے رشتوں کو سمجھیں جو نظر نہیں آتے۔ صحیح، مطلب ایک زیادہ گہری تصویر بنتی ہے۔ بالکل۔ چلیں نظریات سے ہٹ کر اب ایک زیادہ عملی چیز پر آتے ہیں جو اکثر سننے کو ملتی ہے، فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ فلاحی ریاست سادہ لفظوں میں وہ ریاست ہے جو صرف قانون اور سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ اپنے شہریوں کی سماجی اور معاشی بھلائی کی بھی ذمہ داری لیتی ہے۔ اچھا۔ ملنگ نے اسے ریاست کا سماجی اور اقتصادی انتظامی کردار کہا ہے۔ مطلب ریاست تعلیم، صحت، گھر، بے روزگاری میں مدد، پینشن، ایسی چیزیں فراہم کرنے میں آگے بڑھ کر کام کرتی ہے تاکہ لوگوں کو ایک بنیادی معیار زندگی مل سکے۔ تو کیا ساری فلاحی ریاستیں ایک جیسی ہوتی ہیں یا ان میں بھی فرق ہوتا ہے؟ آپ نے کارپوریٹزم کا کچھ ذکر دیکھا تھا؟ ہاں، فرق ہوتا ہے۔ ایک اہم فرق ریاستی کارپوریٹزم اور لبرل کارپوریٹزم کا ہے۔ ریاستی کارپوریٹزم میں ریاست تمام بڑے گروہوں جیسے مزدور یونین، کاروباری تنظیمیں، ان کو سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔
جبکہ لبرل کارپوریٹزم میں ریاست اور ان گروہوں میں زیادہ شراکت داری ہوتی ہے، پالیسیاں مل بیٹھ کر بنتی ہیں۔ یہ تو صرف دو ماڈل ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اصل پہچان فلاحی ریاستوں کی ان کے مقاصد سے ہوتی ہے۔ جیسے ڈرابرٹس نے کہا، اہم سوال یہ ہے ریاست کی اسکیمیں کتنے لوگوں تک پہنچتی ہیں؟ کیا سب کے لیے ہیں یا صرف غریبوں کے لیے؟ مارکیٹ کا کردار کتنا ہے؟ اور پھر کچھ خاص تصورات ہیں جیسے غیر تجارتی کاری۔ یہ غیر تجارتی کاری، یہ کیا ہے؟ سننے میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ڈی کموڈیفیکیشن۔ ہاں، لفظ تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ آسان لفظوں میں غیر تجارتی کاری کا مطلب ہے کہ شہری اپنی بنیادی ضروریات جیسے صحت یا بڑھاپے کا سہارا اس کے لیے پوری طرح مارکیٹ پر مطلب نوکری یا کاروبار پر انحصار نہ کریں۔ اچھا۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے، نوکری چلی جائے تو ریاست اتنا سہارا دے کہ وہ بالکل بے بس نہ ہو جائے۔ اسی طرح غیر خاندانی کاری ہے، ڈی فیملیائزیشن۔ وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو، اپنی دیکھ بھال یا ضرورتوں کے لیے صرف خاندان پر انحصار نہ کرنا پڑے، ریاست بھی مدد کرے۔ اور ان سب کا بڑا مقصد ہے آمدنی کی بہتر تقسیم اور غربت میں کمی۔ سمجھ گیا۔ بنیادی طور پر شہریوں کو زندگی کے نشیب و فراز سے بچانا اور انہیں زیادہ خود مختار بنانا۔ آپ نے 3 قسمیں بھی بتائی تھیں ماخذ میں۔ جی ہاں، عام طور پر 3 ماڈل بتائے جاتے ہیں تحقیق میں۔ جی۔ ایک ہے لبرل فلاحی ریاستیں جیسے امریکہ، برطانیہ۔ یہ کم سے کم مداخلت کرتی ہیں، مدد اکثر ضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے، مارکیٹ پر زور زیادہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسری ہے سماجی جمہوری فلاحی ریاستیں جیسے سویڈن، ناروے۔ یہ سب سے جامع ہوتی ہیں، سب کے لیے سہولیات، اعلیٰ معیار کی خدمات، برابری پر بہت زور۔ یہاں غیر تجارتی کاری سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور تیسری ہے قدامت پسند فلاحی ریاستیں جیسے جرمنی، فرانس۔ یہ اکثر سماجی انشورنس پر مبنی ہوتی ہیں جو ملازمت سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ خاندان کے روایتی کردار پر زور دیتی ہیں اور آمدنی کا فرق قائم رکھتی ہیں مگر تحفظ دیتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا فلاحی ریاست کا ماڈل، لیکن آج کل ایک اور بہت بڑی طاقت ہے جو ریاستوں پر اثر ڈال رہی ہے: عالمگیریت، گلوبلائزیشن۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا عالمگیریت ریاست کی طاقت ختم کر رہی ہے؟ اس کا کنٹرول کم ہو رہا ہے یا ریاست اب بھی اہم ہے؟ یہ تو بہت بڑی بحث ہے۔ ہاں، عالمی گیریت ریاست کی خود مختاری کو کمزور کر رہی ہے۔ کیسے؟ اومائے جیسے مفکرین نے کہا کہ سرحد پار معیشت، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کسی ایک ملک کے قابو میں نہیں، بین الاقوامی ادارے جیسے IMF، ورلڈ بینک، یہ سب ریاست کے معاشی فیصلوں پر بہت اثر ڈال رہے ہیں۔ صحیح۔ ہک اور لاؤڈیڈیل و اولیویریو نے بھی کہا کہ بین الاقوامی NGOs بھی ریاستی پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقبل شاید قوم پرست ریاست کا ہے ہی نہیں بلکہ یورپی یونین جیسے سپر نیشنل اداروں کا ہے۔ لیکن کیا یہ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں؟ کیا ریاست واقعی اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ کمپنیاں آخر کام تو کسی ملک میں ہی کرتی ہیں نا، ان کے قانونوں کے تحت۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہی بحث کا دوسرا پہلو ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کا کردار بدل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ ہاں، شاید جنگ جیسے فیصلے اب نیٹو یا اقوام متحدہ جیسے اداروں کے ذریعے زیادہ ہوتے ہیں، جیسا ہنٹنگٹن نے کہا، اور سماجی پالیسیاں بناتے ہوئے عالمی معاشی دباؤ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسا فالکنر اور ٹولوس نے بتایا۔ جی۔ لیکن ریاستیں اب بھی قانون بناتی ہیں، ٹیکس لیتی ہیں، سرحدیں کنٹرول کرتی ہیں، اور سب سے اہم، وہ اب بھی شناخت اور وفاداری کا مرکز ہیں۔ بڑی کمپنیاں ہوں یا NGOs، انہیں بھی کام کرنے کے لیے ریاست کی اجازت اور اس کے انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مطلب کردار بدل رہا ہے؟ بالکل۔ اسی سلسلے میں والرسٹین کا نظریہ بھی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ریاستوں کی خود مختاری تو کم ہوئی، وہ اب ایک بڑے عالمی نظام کا حصہ ہیں، پرزے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی، وہ نظام چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو ریاست کمزور ہوئی ہوگی مگر غیر متعلقہ نہیں ہوئی۔ یہ ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ طاقت گھٹ بھی رہی ہے مگر وہ اہم بھی ہے۔ شاید وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال رہی ہے۔ اچھا، اس ساری بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب نظریات
فلاحی ریاست کے ماڈل، عالمگیریت کے دباؤ، یہ پاکستانی ریاست کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ پاکستان کا معاملہ ان تمام عوامل کی وجہ سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ایک انتہائی متنوع ملک ہے۔ جی، مختلف نسلیں، زبانیں۔ بالکل، مختلف نسلیں، زبانیں، ثقافتیں، اس غیر متجانس ہیٹروجینیس فطرت کی وجہ سے ایک مشترکہ قومی شناخت بنانا، اتفاق رائے پیدا کرنا، یہ ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، پاکستان ایک ترقی پذیر معیشت ہے، وسائل محدود ہیں اور ترقی کی ضروریات بہت زیادہ۔ وہ جو فلاحی ریاست کے اعلیٰ معیار ہم نے دیکھے، جیسے سویڈن والا ماڈل، ان تک پہنچنا تو بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ ظاہر ہے۔ تیسرا، ہماری سیاسی تاریخ میں عدم استحکام بہت رہا ہے۔ پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا اور کبھی کبھی سیاسی کلچر میں برداشت کی کمی نظر آتی ہے۔ یہ سب ریاست کی کارکردگی پر اثر ڈالتا ہے۔ ان حالات میں ریاست کے لیے لمبی مدت کی منصوبہ بندی کرنا، شہریوں کا اعتماد بحال رکھنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ذرائع میں ایک تبدیلی کا ذکر دیکھا تھا کہ پاکستان کی ریاست کوشش کر رہی ہے اپنی تصویر جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف لانے کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ریاستی پالیسی کی توجہ صرف علاقائی طاقت، فوجی اتحاد اور سیکیورٹی کے روایتی تصورات سے ہٹا کر معاشی ترقی، تجارت اور علاقائی رابطوں پر زیادہ لانے کی کوشش ہے۔ اچھا، یعنی معیشت پر زور؟ جی بالکل، یہ عالمگیریت کے دباؤ کا ہی ایک طرح سے جواب ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ملک کی طاقت اس کی معیشت پر منحصر ہوگی۔ یہ ایک اہم تبدیلی کی کوشش ہے، لیکن اس کو عملی شکل دینا آسان نہیں ہے۔ اور کیا کچھ خاص اندرونی چیلنجز، مطلب گھریلو رکاوٹیں ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، جو ان عالمی بحثوں کے ساتھ مل کر صورتحال کو مزید مشکل بناتی ہیں؟ جی بالکل، ماخذ میں کئی ایسی رکاوٹوں کا ذکر ہے جو پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کو متاثر کرتی ہیں۔ جی۔ ایک تو ہے زیادہ آبادی، اوور پاپولیشن۔ جی۔ اس سے وسائل پر، تعلیم، صحت، روزگار، سب پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر ہے نظریاتی دراڑیں، آئیڈیولوجیکل رفٹس، ملکی شناخت، مذہب کا کردار، مستقبل کی سمت، ان پر گہرے اختلافات ہیں جو قومی اتفاق رائے نہیں ہونے دیتے۔ یہ مابعد جدیدیت والی بات سے جوڑتا ہے کہ ریاست کا کوئی ایک متفقہ تصور نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ پھر سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بار بار کی تبدیلیاں، اداروں کی کمزوری، پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونا، یہ ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جی۔ طبقاتی نظام، کلاس سسٹم، امیر غریب کا فرق، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، اس سے سماجی بے چینی بڑھتی ہے، ریاست پر اعتماد کم ہوتا ہے۔ یہ فلاحی ریاست کے بالکل الٹ ہے۔ اور شہری کاری، اربنائزیشن، دیہات سے شہروں کی طرف لوگ تیزی سے آ رہے ہیں۔ اس سے شہروں کے انفراسٹرکچر، پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ، سب پر ناقابل برداشت بوجھ پڑ رہا ہے اور نئے سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سارے اندرونی مسائل، پھر وہ بیرونی دباؤ جیسے عالمگیریت، بین الاقوامی اداروں کی شرطیں، اور پھر یہ نظریاتی چیلنج کہ ریاست کا کردار کیا ہو، یہ سب مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی مشکل صورتحال بنا دیتے ہیں۔ پاکستانی ریاست کو ان سب محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گمبھیر تصویر ہے۔ تو اگر ہم آج کی بات چیت کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ ریاست اب کوئی سادہ سی چیز نہیں رہی۔ نئے نظریات آ گئے ہیں، جیسے عقلی انتخاب کا نظریہ اور مابعد جدیدیت، جو پرانے تصورات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جی، ہم نے فلاحی ریاست کے مختلف ماڈلز دیکھے، ان کا مقصد سمجھا، خاص طور پر شہریوں کو تحفظ دینے کا۔ ٹھیک۔ پھر ہم نے عالمگیریت کے دور میں ریاست کے کردار پر جو بحث چل رہی ہے، اسے دیکھا، کیا وہ کمزور ہو رہی ہے یا صرف اپنا روپ بدل رہی ہے؟ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے ان سب باتوں کو پاکستان کے خاص حالات میں دیکھا، جہاں اندرونی چیلنجز اور بیرونی دباؤ مل کر ایک بالکل منفرد صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں سے ایک آخری لیکن شاید سب سے اہم سوچ ابھرتی ہے۔ ان تمام نظریات، بحثوں اور چیلنجز کو سمجھنا یہ صرف ایک علمی مشق نہیں ہے۔ جی؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں ایک شہری کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟
ہم بطور شہری ان چیلنجز کو سمجھ کر ریاست کو زیادہ جواب دہ، زیادہ مؤثر اور زیادہ منصفانہ بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ریاست کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے، وہ ہم سے ہی بنتی ہے اور ہم پر ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا اور غور طلب نکتہ ہے۔ یہ جاننا کہ ریاست کیسے کام کرتی ہے، اسے کیا مسائل درپیش ہیں، اس کے بارے میں مختلف نظریات کیا ہیں، یہ ہمیں ایک زیادہ باخبر اور ذمہ دار شہری بننے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے آس پاس کی دنیا میں اور ان خبروں میں جو ہم روز سنتے ہیں کیسے نظر آتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔